سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے۔ ان گنت بے حد و بے حساب درود السلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا عزم مصمم رکھتا ہوں۔ آپ کی توجہ ایک اہم پہلو کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آپ تمام احباب کو بتانا چاہتا ہوں 2018 مسلم لیگ نون حکومت کے اندر مارچ اور اپریل کے اندر ایک بل جو ہے پیش کیا گیا قومی اسمبلی کے اندر، اور اس کے اوپر کچھ خاص پیش رفت نہ ہوئی، اور اس بل کو پیش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی PTI مسلم لیگ نون کہ لوگ متفقہ طور پر اس بل کو سینٹ کے اندر پیش کرنے کی ناکام اور مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہے کیا بل؟ جس کا نام ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر قانون پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون اگر کسی مرد کا دل کرتا ہے وہ بغیر کسی سرجری کے اپنے آپ کو عورت تسلیم کروا سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کا دل کرتا ہے وہ عورت بغیر ٹیسٹ کے، بغیر کسی ماہر معالج کے فیصلے کے وہ نادرہ میں جائے، دفتر کے اندر جا کر اپنے تمام تر دستاویزات، اپنا ID کارڈ، اپنے ویزے، جو بھی اس کی شناختی علامات ہے وہ تبدیل کرا کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ اور پاکستان کے آئین قانون کے مطابق مرد اور عورت کو یہ اجازت ہوگی، کوئی مرد عورت بننا چاہے یا کوئی عورت مرد بننا چاہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس کو جو ہے ہر قسم کی آزادی ہوگی، وہ اس طرح کی جنس تبدیل کر سکتا ہے۔ 2018 کے اندر یہ بل پیش کیا گیا اور مذہبی طبقے کی طرف سے خال اس کی مخالفت اور اس کے خلاف آوازیں اٹھیں، لیکن اب 2022 کے اندر دوبارہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کی مخالفت ممبر و محراب کے ورثاء اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو مرد کی شکل میں پیدا کیا تو بے مثال پیدا کیا، اگر اللہ نے انسان کو عورت کی شکل میں پیدا کیا تو با کمال اور بے مثال پیدا کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخنث پیدا کیا، خواجہ سراں کی صورت میں پیدا کیا تو بھی خوبصورت پیدا کیا، اللہ نے انسان کو جس شکل میں جس جنس اور جس صنف کے ساتھ متصف کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ کی یہی رضا ہے۔ اور آج مغربی تہذیب یافتہ جس طرح برطانیہ کے اندر مساوات اور برابری کا درس یوں دیا گیا کہ نہ مرد کی شناخت رہی نہ عورت کی شناخت، دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائیں نہیں پتہ چلتا یہ مرد ہے یہ عورت ہے۔ اس کے حوالے سے اب دینی طبقے بھی اس کے اندر دلچسپی لے رہے ہیں، اس بل کی خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اوقاش اسلامک میڈیا اور جماعت اہل حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث کی طرف سے انشاءاللہ اس بل کی اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ اور قانون کی الحمدللہ اس ممبر سے بھی کڑی مخالفت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بل کی مخالفت سر چڑھ کے کی جاتی ہے اور بڑے زور سے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک یہ بل اپنے انجام تک نہیں پہنچا، ناکامی تک
اور یہ بل ختم نہیں ہو جاتا اس کی آواز اٹھانے والے جب تک خاموش نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ یہ ممبر و محراب سے آوازیں اٹھتی رہیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو ناظرین کرام، اگر خواجہ سراں کے حقوق کی بات ہوتی تو ہم خاموش رہتے، لیکن یہ بات خواجہ سراں کے حقوق کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات آ گئی ہے انسان کی جنس کو تبدیل کرنے کا یہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ برطانوی غیر مسلم اور غیر اخلاقی قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر انسان کے حسن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مالک ارض و سما نے یہ 4 قسمیں اٹھائیں۔ اللہ قسمیں کسی چیز سے پہلے اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس چیز کی عظمت بڑی ہوتی ہے۔ اب اللہ کریم نے 4 قسمیں اٹھائیں، فرمایا مجھے قسم ہے انجیر پھل کی، مجھے قسم ہے زیتون درخت کی، مجھے قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، مجھے قسم ہے کملی والے کے شہر مدینہ کی۔ 4 قسمیں اٹھا کے رب نے فرمایا او یقیناً البتہ قسم ہے مجھے انسان بنانے والے رب نے کہا کہ قسم ہے میں نے انسان کو بڑے بہترین پیدا کرنے والوں بڑا میں نے خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورہ المؤمنون کے پہلے رکوع صفحے کے اوپر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں خالقین بمعنی صانعین ہے، صانع کا معنی ہوتا ہے کاریگر۔ اللہ کریم فرماتے ہو دنیا کائنات کی مشینری بنانے والوں، دنیا کائنات کی ایجادات اور دنیا کائنات کے کام کرنے والوں، لے آؤ کہ جس طرح میں نے خوبصورت انسان پیدا کیا اس طرح کا کوئی پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے انسان کو بڑا پیارا پیدا کیا۔ اور نہ قرآن کا دوسرا مقام ملاحظہ فرماؤ، اللہ کریم فرماتے ہیں، ابھی قرآن کی آیتیں اور اس کے بعد پھر حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مرد کی عورت سے مشابہت اور عورت کی مرد کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے پر بے شمار لعنتیں فرمائی ہیں۔ این اللہ کریم کے قرآن کا تیسرا مقام سنیے۔ اللہ کریم نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، رب العالمین نے اعلان فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں جلدی جلدی سارے میرے آدم کو سجدہ کرو۔ الحمدللہ، سارے میرے پیارے آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، آبا صرف انسان شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ کریم نے سورہ صاد 23واں پارہ آخری رکوع ہے، رب نے اعلان فرمایا، پوچھا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے بدبخت انسان جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا تو اپنے مبارک اور برکت والے ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا۔ دنیا کی ہر چیز کو کن فیکون سے پیدا کیا، لیکن جب انسان کی تخلیق کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ 18,000 مخلوقوں میں سے اگر کسی مخلوق کو اشرف مخلوق قرار دیا ہے تو انسان کو قرار دیا ہے۔ آج جو کہتا ہے کہ مجھے رب کی دی تخلیق شکل پسند نہیں ہے، اللہ نے قرآن کے 4تھے مقام سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں بیان فرمایا ہے،
فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بڑا عزت والا بنایا۔ 18,000 مخلوقوں میں سے اگر معزز کسی مخلوق کو بنایا تو انسان کو بنایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ انسان کہے میں اپنی جنس تبدیل کرواتا ہوں، اللہ شرم عطا فرمائے ایسے بدبخت بل پیش کرنے والوں کو۔ قرآن کا چوتھا مقام ہے سورہ آل عمران، رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے تمہیں جو شکل دی ہے مردوں والی تبدیل کرتے ہو، یہ طریقہ تو ان سے نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ اغیار کا، غیروں کا، دشمنوں کا، شیطانوں کا، یہ ابلیسوں کا منصوبہ ہے، قرآن اور حدیث کا منصوبہ اللہ کا نہیں ہے منصوبہ۔ یہ اللہ نے جو انسان کو شکل عطا کر دی احسن تقویم، وہ سب شکلوں میں سے بہترین شکل ہے وہ۔ تم اور شکل تلاش کرتے ہو، اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کی مشابہت اور رہنا سہنا پسند کرتے ہیں، ان کا وہ اختیار کرتے ہیں سارا حلیہ، وہ قیامت کے دن کھڑے بھی ان بدبختوں کے ساتھ ہوں گے۔ جاؤ تم اپنی شکلیں بدلو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ان سے دوستی کرنے والا ہے وہ انہی میں سے ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے آج سے 1400 سال پہلے بشارت اور پیشین گوئی دے دی تھی کہ میری امت کے لوگ اتنے یہود و نصارہ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے، یہ اتنے ان کے ذہنی غلام بن جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی اس طرح تم کرے ہوئے جس طرح یہ ایک بالشت ہے، اور اتنا تمہاری مماثلت اور تمہاری آپس میں اتنی مطابقت ہوگی، مشابہت ہوگی کہ ایک رئی کے دانے کے برابر بھی تمہارے اور ان کے درمیان فرق نہیں ہوگا۔ یہی کرنا چاہتے ہو تم پاکستان کے اندر، داڑھی منڈے بنو، مونچھیں کٹواؤ اور بنو جا کے تم انسانی شکل سے نکل کر وہ خنزیر بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی امت کو خنزیر بنایا تھا، انہوں نے بھی پیغمبر کی نافرمانی کی، اپنے وقت کے پیغمبر اور شریعت کی نافرمانی کی۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے اس مخلوق کو، انسانوں کو اللہ نے بندر بنا کے رکھ دیا تھا۔ تو فرمایا کہ خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف المجوس، مخالفت کرو مشرکین کی، مخالفت کرو یہودیوں کی، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مخالفت کی بجائے تم ان کے گود میں جا بیٹھے اور تم ان کا ہم نوالا، ہم خیال، ہم پیالہ بن گئے تم لوگ ان کے۔ تم نے نہ کسی عالم سے پوچھا، نہ تم نے کسی قرآن کو دیکھا، نہ تم نے شریعت سے پوچھا کہ یہ مشابہت قرآن حدیث جائز قرار دیتے ہیں۔ کس قدر یہ جہلیت اور کس قدر یہ جاہل لوگ اسمبلی اور سینٹ کے اندر جا کر بیٹھے ہیں، جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث مصطفیٰ کا پتہ، اپنے قانون اور اپنے نظام سے وہ دنیا دین کو چلا رہے ہیں۔ شیطان کو اللہ نے جب جنت سے دفع کیا تھا، اس نے اس بعد وقت مردود لعین ابلیس نے اللہ کو کہا تھا، سورہ نساء کے اندر فرمایا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ لے کر رہوں گا میں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں سیدھی راستے سے بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ان کو باطل جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، او لوگو خرچ نہ کرو، او لوگو نہ رات کو سوئے ہوئے اٹھو نا، ایسی جھوٹی باطل امیدیں دلواتا رہوں گا۔ اور میں انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی تخلیق کو بھی بگاڑ دو تم، اور بگاڑ رہے ہیں انسان۔ یہ شیطان نے اپنا مقرر حصہ لے لیا ہے انسانوں سے، اس بدبخت نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس اپنے دعوے اور اپنے
اس جھوٹے دعوے کے اندر وہ سچا ہو چکا ہے، اس نے واقعی انسانوں پر غلبہ لے لیا ہے، وہ اپنے نصیب اور اپنے حق اور اپنے حصے لے رہا ہے اور انسان بخوشی اس کو دے رہے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ دیا، انسان کے پیچھے، شیطان کے پیچھے چل پڑے یہ سارے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایمان والوں کے درمیان یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی عزت کے ساتھ، اللہ کی بنائی تخلیق کے ساتھ اور وراثتی مسائل کے ساتھ ان میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کے قانون حیا کے اندر یہ خلا ڈال رہے ہیں، جب ایک مرد عورت بنے گی اور جب ایک عورت مرد بنے گی تو کس قدر اسلام کے خوبصورت جو ایک قانون حیا ہے اس کی تذلیل ہوگی، دھوکہ بازی ہوگی، رب کی ناشکری ہوگی اس قانون کے ساتھ۔ اس لیے غیر مسلم ممالک میں مرد عورت کا امتیاز فرق ختم ہو چکا ہے، مساوات کو انہوں نے اس قدر اپنے آپ پر حاوی کیا، نہ مرد کا پتہ چلتا یہ مرد ہے، نہ عورت کا پتہ چلتا یہ عورت ہے، اس قدر وہ بگاڑ ان کے اندر آ چکا ہے۔ آئیں آپ کے سامنے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، یہ لبرل سیکولر مافیا اس قانون کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حدیثیں آپ بیان کرتا ہوں، آخری 5-10 منٹ کے اندر حدیثیں سناتا ہوں آپ کو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس مشابہت اختیار کرنے والوں کو، جنس تبدیل کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ پہلے حدیث ملاحظہ فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء، مردوں میں سے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، عورتوں میں سے جو عورت مردوں کی اور مردوں میں سے جو مرد عورتوں کی شکل اختیار کرے، مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے نبی پاک کی۔ اور دوسری حدیث ملاحظہ فرمایا کہ جو مشابہت اختیار کرتے ہیں مردوں کی عورت یا عورت مردوں کی، اللہ نے اس کو جنت سے محروم کر دیا ہے۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوث والرجلۃ من النساء، سنن نسائی اور مسند بزار کے اندر حدیث ہے کہ والدین کا نافرمان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوث گھر کا سرپرست ہے، روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، گھر میں عریانی فحاشی بے حیائی ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں لیکن نہیں روکتا، بیٹھتا ہے اور ان کو دیکھتا رہتا ہے، نہیں منع کرتا، یہ بندہ دیوث ہے۔ اور فرمایا کہ جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، والرجلۃ من النساء، یہ عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، بناوٹی صنف بنانے والوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا گھروں سے نکال دو، اللہ نے لعنت کی ہے۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوہم من بیوتکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مردوں پر لعنت ہے جو بناوٹی طور پر مخنث بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مردوں کی طرح بننے والی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو ہیں زنانیاں عورتیں مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ ہیں مرد، اور یہ مرد مخنث، اور یہ مخنث بننے کی مرد کوشش کرتے ہیں، ایسے مردوں پر بھی لعنت ہے، ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے۔ اور یہی قانون پاس کروا رہے ہیں، یہی قانون تو لا رہے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب اللباس کے اندر، یہی قانون پاکستان میں لائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کو حق کی آواز اٹھانی ہوگی اور آپ لوگوں کو اس مسئلے کے اندر علماء کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، آوازیں بلند کرنی پڑیں گی۔ اس ملعون فعل کے لیے کوئی بل پاس ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی لعنتیں کر رہے ہیں، جو انسان مرد بناوٹی طور پر مخنث بننے کی کوشش کرے، خواجہ سراں بننے کی کوشش کرے، دوسرے لفظوں میں معاف کیجئے گا میں کہوں خسرا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ یہ 3 حدیثیں۔ چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے کی جنس بدلنا تو دور کی بات، مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا لباس پہننے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جو مرد عورتوں جیسا یا جو عورت مردوں جیسا لباس پہنے، اللہ نے اس پر بھی لعنت کی ہے، اللہ کے نبی نے کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ
والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔ مسند احمد کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے، اور شریعت نے تو مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا لباس پہننے کی اجازت نہیں دی۔ تم جن سے بدلنے چلے ہو، تم جن سے بدلنے کے بیل پاس کروانے چلے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو شرم اور حیا نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں حدیث ملاحظہ فرمایا، اللہ کے نبی نے کفار کے لباس سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 زرد رنگ کے کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے، آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے فوراً فرمایا ان ہذہ من ثیاب الکفار فلا تلبسھا، اے میرا پیارا ایسے کپڑے نہ پہن، یہ یہودیوں، یہ کپڑے جو ہیں یہ کفار کے کپڑے ہیں، زرد کلر کے، جس طرح مالٹے کا چھلکا ہوتا ہے، انڈیا کے جس طرح سادھو جوگی پنڈت جس طرح کے زرد ہلیدر کلر کے جس طرح کپڑے پہنتے ہیں، ان کپڑوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر خالص سرخ لباس جس میں کوئی دھاری نہیں ہے، کوئی دوسرا کپڑے کی آمیزش نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، اس سرخ لباس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ 6 نمبر پر توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے شیطان کی مشابہت سے بھی منع فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا کہ شیاطین جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہیں، تم بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ لا یاکلن احدکم بشمالہ ولا یشرب بہا، تم میں سے کوئی ایک ہرگز اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھائے اور نہ ہی اس کے ساتھ پیے۔ فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بہا، رواہ مسلم، مسلم کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے، شیاطین اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ پیتے بھی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر یہ فیشن بن چکا ہے، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ بوتل پئیں گے، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ بسکٹ کھائیں گے، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ فیشن کے طور پر اور نخرے ناز کے ساتھ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے یہ کام کریں گے۔ یہ نخرہ اور فیشن بن چکا ہے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، دائیں ہاتھ کے ساتھ پیو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو کہا تھا، اے نوجوان دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، میرا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے ایسا ہی ہو، پھر زندگی بھر اس کا دائیں ہاتھ نہیں اٹھا تھا۔ یہ شیطان کی مشابہت ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھبے ہاتھ کے ساتھ کھانا۔ اس لیے مسلمان اہل اسلام دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ پیتے ہیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ لیتے ہیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ دیتے ہیں اور دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑتے اور پکڑاتے ہیں۔ یہ سارے کام دائیں ہاتھ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ بائیں ہاتھ کے لیے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہودیوں کی مشابہت سے منع فرمایا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہودیوں کی کیا عادت ہے، جب بھی وہ سلام کرتے ہیں دوران سلام وہ اپنا سر ہلا دیتے ہیں، اس کے ساتھ السلام علیکم نہیں کہتے۔ اے میری امت کے لوگوں، یہودیوں کے اس مشابہت سے بچو۔ لا تسلیموا تسلیم الیہودی فإن تسلیمہم بالرؤوس وللأکف والاشارۃ، مجموع الزوائد کی 8ویں جلد کے اندر یہ حدیث ہے، 38 نمبر حدیث۔ فرمایا کہ لوگوں سر اور ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام نہ کرو، بلکہ ساتھ السلام علیکم بھی زبان سے کہا کرو۔ یہودیوں کی مشابہت سے بچو تم۔ یہ چند ایک حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک آخری بڑی اہم حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھے۔ لا یخلون الرجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، ان میں تیسرا جو ہوتا ہے شیطان ان کے جذبات کو ابھارنے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے تو اتنی ہمارا احتیاط کیا ہے ہمارے لیے، اور یہ لوگ چلے ہیں جن سے تبدیل کرنے کے لیے، جس عورت کا دل کرے وہ مرد بن جائے، جس مرد کا دل کرے وہ عورت بن جائے۔ کوئی اندھا قانون ہے، جنگل کا قانون ہے، اسلام نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں کوئی بیکار پیدا کیا ہے کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، ہم تمہاری خبر لیں گے۔ ہمارے قانون میں تم ترمیم کرتے ہو۔
فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی بنی تخلیق کو بدلنے نکلے ہو تم۔ اس لیے ناظرین کرام انشاءاللہ جب تک یہ مضمون، یہ جو ہے برا بل اور یہ برا جو فیصلہ کفار کا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتا انشاءاللہ منبر و محراب سے اس کے خلاف آوازیں اٹھتی رہیں گی۔ جب تک یہ گندا قانون، یہ قرآن کے خلاف قانون، یہ شریعت محمد رسول اللہ کے خلاف قانون، اللہ کے خلاف قانون، مصطفیٰ کے خلاف قانون، جب تک یہ ختم نہیں ہوتا، زمین بوس نہیں ہو جاتا، مٹی بوس نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ منبر و محراب سے اٹھنے والی آوازیں کبھی خاموش نہیں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان میں نے تجھے بڑا پیارا پیدا کیا ہے، بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، تیری تخلیق میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تجھے بڑا ٹھہا ٹھہا کے، بڑا سجا سجا کے، بڑا جوڑ جوڑ کے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، بڑا ہی خوبصورت انسان میں نے تجھے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے قانون کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس برے قانون کا خاتمہ فرمائے اپنی غیب کے مدد سے۔ انشاءاللہ یہ آج 15 ستمبر کا، یہ آج 16 ستمبر کا خطبہ جمعہ اس بل ٹرانسجنڈر ایکٹ اور قانون کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ خطبہ جمعہ سے بھی آواز اٹھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ بل ناکام نہیں ہوتا اور اس کے حق میں بولنے والی بری اور کبھی اور عبث و خبث زبانیں جب تک دب نہیں جاتی، انشاءاللہ حق کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا